السلام علیکم۔ پروگرام پیغام اقبال کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالغفور راشد حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا عنوان ہوگا اقبال اور قرآن کریم، اور اس عنوان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں معروف سکالر جناب ڈاکٹر عاطف خالد بٹ صاحب، جو گورنمنٹ ایم اے کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور خصوصی مطالعہ اور دلچسپی رکھتے ہیں اقبالیات اور لسانیات میں۔ وہ آج اس موضوع پر خصوصی گفتگو فرمائیں گے۔ ویلکم جناب خالد صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں اس پروگرام کا آغاز اس سوال سے کروں گا کہ علامہ اقبال شاعر ہیں اور بہت بڑے شاعر، بلکہ ہمارے قومی شاعر ہیں، اور ان کی دلچسپی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ تو کس حیثیت سے ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، کس عنوان سے اور کس انداز سے، کہ وہ بڑی خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا اور پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے اقبال اور قرآن کے موضوع پر مجھے میرے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ اور پھر جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، تو آپ اقبال کی پوری شاعری کو، جو بانگ دراز سے شروع ہو کے، یعنی میں اردو کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو اسرار خودی سے شروع ہوتی ہے اور رموز بے خودی سے ہوتی ہوئی وہ ارمغان حجاز تک جاتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ زیادہ واقف ان کی اردو شاعری سے ہیں اور فارسی شاعری سے بدقسمتی سے ہماری قوم کا یا ہمارے معاشرے کا تعلق کم رہ گیا ہے، تو اس لیے میں بانگ درا کی بات کر رہا تھا۔ اگر آپ دیکھیں اقبال کے ہاں ان کے کلام میں، تو آپ کو قرآنی آیات کے حوالے جا بجا ملیں گے، آپ کو ایسا پیغام جا بجا ملے گا جو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے آپ کو۔ آپ بھلے سے ان کی جو معروف ترین نظمیں ہیں، شکوہ جواب شکوہ، انہیں دیکھیں یا ان کی کم معروف نظمیں دیکھیں، تو آپ کو یہ بات جگہ جگہ نظر آتی ہے کہ اقبال نہ صرف یہ کہ قرآن کے پیغام کو اپنے کلام میں جگہ دیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو یا انسانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف آئیں اور خود دیکھیں کہ انسان کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے قرآن نے کیا رستہ اختیار کیا ہے، یا قرآن ایسا کون سا ضابطۂ حیات دیتا ہے کہ جو انسان کو اس کی تکمیل تک لے کر جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کے پیغام میں بنیادی جو تصور ہے وہ خودی کا ہے، اور ایسی باتیں اقبال کی زندگی میں بھی لوگ کرتے تھے، اور اب تک لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کا وہ جو تصور ہے خودی کا، اور خودی سے جس طرح کا مومن وہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے نیتشے کا نظریہ کار فرما ہے، اور بنیادی طور پر نیتشے کا تصور ہے جس سے اقبال نے یہ تصور لیا ہے۔ تو یہی بات جب سید نذیر نیازی نے ایک ملاقات میں اقبال سے پوچھی کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے خودی کا تصور نیتشے سے لیا ہے، اور پھر خودی کی تکمیل پر جس مومن کا تصور آپ دیتے ہیں وہ بنیادی طور پہ نیتشے کا تصور ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ اقبال نے ان سے کہا کہ آپ کل آئیے گا تو میں اس سلسلے میں بتاؤں گا آپ کو۔ اگلے روز جب سید نذیر نیازی آئے اور انہوں نے وہی سوال دہرایا، اقبال نے ان سے کہا کہ آپ قرآن مجید لائیے، وہ لائے، اور ان سے کہا کہ اس میں سے سورہ حشر نکالیے، اور پھر اس کی آیت نمبر 19 جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ خدا نے خود فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں، خدا انہیں ان کی ذاتوں سے غافل کر دیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ تو یہ جو فسق و فجور سے بچ کے انسان نے اپنی تکمیل تک پہنچنا ہے، وہ خودی کا بنیادی تصور ہے، اور وہ میں نے قرآن سے لیا ہے اور اس آیت سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت اقبال قرآن کے ساتھ ایک تعلق رکھتے تھے، اور تمام ٹاپکس جتنے بھی ان کے موضوعات تھے یا عنوان تھے ان کے سامنے جا بجا ان کے حوالے ملتے ہیں،
تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اقبال کا بچپن سے ہی قرآن کے ساتھ بڑا تعلق اور قلبی لگاؤ تھا؟ جی بالکل، اس سلسلے میں تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں ویسے تو بہت سے واقعات ہیں. ان کے جو ذاتی ملازم تھے علی بخش، انہوں نے بھی واقعات کئی بیان کیے کہ وہ صبح کے وقت خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد جب تلاوت کیا کرتے تھے بآواز بلند، تو وہ کئی بار اس طرح کی رقت ان پہ طاری ہو جاتی تھی کہ وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رویا کرتے تھے. اور ان کے بچپن کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو ایک واقعہ ان کے بچپن کا ہے. وہ بچپن میں اپنے گھر میں جہاں سیالکوٹ میں رہتے تھے، وہاں ایک معمول ان کا بنا ہوا تھا کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تلاوت کلام پاک کرنی ہے. تو ایک بار وہ تلاوت کر رہے تھے تو ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ اقبال، قرآن کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ تمہارے دل پر اسی طرح نازل ہو رہا ہے جیسے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک فقرہ تھا یا یہ ایک جملہ تھا جس نے میرا پورا زاویہ ہی بدل دیا زندگی کو دیکھنے کا، اور پھر میں نے اس کے مطابق خود کو ڈھالنا شروع کیا اور اسی طرح سے پھر ساری چیزیں دیکھیں. اور اسی پہ آگے چل کے آپ دیکھیے کہ ایف سی کالج کے ایک پرنسپل ہوا کرتے تھے، لوکس کچھ نام تھا ان کا. تو انہوں نے ایک بار اقبال سے کہا کہ آپ تو لوکل سے مراد کچھ امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے اقبال سے کہا کہ آپ تو یورپ سے پڑھ کے آئے ہیں اور آپ کی پی ایچ ڈی فلسفے میں ہے، تو کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے یعنی قرآن جو ہے یہ آپ کے نبی پر من و ان نازل ہوا تھا، یا یوں ہے کہ کوئی مفہوم اس طرح کا تھا اور بعد میں الفاظ جو ہے وہ انہوں نے خود بنا لیے اس کے لیے؟ تو اقبال نے کہا کہ جی میں بالکل اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے انہی الفاظ میں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. اور اس کی انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ مجھ پر تو شعر پورے کا پورا نازل ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت کمتر درجے کی چیز ہے، تو یہ تو ایک بہت برتر درجے کی کلام چیز الہی ہے. تو بڑی بلند بالا چیز ہے. بالکل صحیح. تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اقبال کا بچپن سے جو قرآن سے تعلق تھا، تو اس تعلق بنانے میں ان کے والد گرامی یا ان کے گھر کا بھی بڑا اس میں کردار ہے. بالکل بالکل. ان کی والدہ، ان کے والد، انہوں نے جس طرح سے ان کی تربیت کی، اور جیسے میں نے پہلے ایک واقعہ میں بتایا ہے کہ انہوں نے خود اپنے اس ہونہار بیٹے کو یہ بتایا، ایک لائن دی ان کو، ایک لائن آف ایکشن دی کہ آپ نے کس طرح سے قرآن سے وابستہ ہونا ہے. اور وہ وابستگی پھر مرتے دم تک اقبال کی باقی رہی ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کی زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ بہت بیمار تھے اور تلاوت خود نہیں اس طرح سے کر سکتے تھے، تو ایک جگہ آتا ہے کہ ڈورس احمد جو موجود تھیں وہاں ان کی ملازمہ، تو ان سے جو ہے اقبال نے کہا، گھر میں ایک عرب مہمان آئے ہوئے تھے، تو اقبال نے ڈورس سے کہا کہ آپ بچوں کو لے کے آ جائیں، یعنی منیرہ اور جاوید کو. تو انہیں بھی وہاں بٹھا لیا اور ڈورس سے کہا کہ اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی بیٹھ سکتی ہیں. تو وہ جو عرب مہمان تھے ان سے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تلاوت جو ہے وہ کریں میرے سامنے. تو انہوں نے تلاوت کی، اور اس موقع پہ آتا ہے کہ اقبال پہ باقاعدہ رقت طاری تھی اور وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے تلاوت کو سنتے ہوئے. تو وہ جو ماں باپ نے ان کے دل میں محبت ڈالی تھی قرآن کی، یا قرآن سے وابستگی جو ماں باپ نے ان کو دی تھی، وہ پھر پوری زندگی ان کے ساتھ چلی ہے اور آخری وقت تک ان کے ساتھ رہی ہے. بجا فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اس جو بڑی عظیم بات ہے، اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات تاریخ میں ہوئی ہیں، بڑے بڑے نامور شعراء، ادباء، علماء اور اسکالرز ہوئے ہیں، ان کو بچپن میں ماحول ایک ایسا ملا، اور ماحول بڑا ضروری ہے. حضرت اقبال کو گھر سے ایسا ماحول ملا کہ جس نے انہیں قرآن کے ساتھ ایک تعلق اور ایک نیا شغف دیا، بلکہ لائن آف ایکشن دی. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم یا ہماری اولادیں بڑی ہوں تو ہمیں اس جیسا ماحول دینا چاہیے. تو اس سے یہ بھی تو اخذ کر سکتے ہیں ہم کہ حضرت اقبال جتنی جا بجا اس کے حوالے دیتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کا، ان کے خیالات کا، ان کی جو شعوری فکر ہے یا ان کی جو شاعری ہے، سارا اس کا پورا منبع ہی قرآن ہے. اس کے بارے میں ہم کیا یہ سوچ سکتے ہیں اور کچھ بیان کریں گے آپ؟
جی بالکل، آپ دیکھیے کہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ ہمیں اپنے گھروں میں وہ سب کچھ نافذ کرنا پڑے گا، یا اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت اس نہج پہ کرنی پڑے گی کہ وہ اس سانچے میں ڈھل جائیں جس سانچے میں اور بہت سے لوگ اور اقبال بھی ڈھلے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اقبال خود اپنے ہاں کہتے ہیں کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، کہ اگر تم ایک مسلمان کے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے بغیر ناممکن ہے۔ اور یہ صرف ایک بات ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جواب شکمہ میں وہ بات کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اب یہ جو حوالہ ہے یہ پھر قرآن کی طرف کہ وہ جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جو ڈر اور خوف ہے، جو نا امیدی ہے، وہ ختم ہی اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ مومن بن کے خود کو قرآن سے جوڑا جائے، اور یہ ایک رستہ ہے جو کامیابی کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اچھا، یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اقبال جو ہیں ان کے ہاں قرآن، توحید، عشق رسول، یہ تصورات اس طرح سے گندھے ہوئے ہیں ان کے پورے کلام میں کہ آپ ان کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے صحیح طور پہ توحید کا جو سبق سیکھا ہے وہ اقبال کے کلام سے سیکھا ہے۔ ان کی جو دوسری مثنوی ہے رموز بے خودی، اس میں ایک جگہ پہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے کہ درمانی ان کے یاس و حزن و خوف ام الخبائث است و قاطع حیات و توحید ازالی ان امراض خبیث می کند، کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ ان معنی کو بیان کرتا ہے کہ نا امیدی، خوف اور ڈر جو ہیں یہ انسان کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، جتنے امراض ہیں نفسیاتی، روحانی، جسمانی، یہ ان سب کی جڑ ہے۔ اور اس بیماری کا یا اس ام الامراض کا علاج توحید ہے۔ تو اس ٹکڑے کے آخر میں اقبال نے ایک شعر لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدے آست شرک را در خوف مضمر دیدے آست، کہ ہر وہ شخص جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی سمجھ آ گئی ہے اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ غیر اللہ کے خوف میں شرک چھپا ہوا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو قرآن کا بنیادی جوہر ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے خدا کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! آپ کی گفتگو سے بلکہ آپ کے بیان سے یہ بات بھی بڑی واضح طور پر مترشح ہوتی ہے کہ مصور اقبال کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ تھا۔ ان کی ساری شاعری، ان کی ساری تحریک، اس کی بنیاد ہی قرآن ہے۔ اور بانی پاکستان وہ بھی عملی طور پر واضح ہوتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا منشور دستور کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جب قرآن موجود ہے تو باقی تو کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ تو اس سے یہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں کہ جو آج تک پریشان ہیں بیچارے کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ مصور پاکستان نے قرآن کی بنیاد پہ سوچا ہے اور بانی پاکستان نے قرآن کی بنیاد پر تحریک چلائی ہے، تو آپ بھی سمجھ جائیں کہ پاکستان کا مطلب یہی ہے۔ ناظرین، حالیہ موضوع پہ مہمان گرامی کی بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے اور انشاءاللہ اس سے مزید استفادہ کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑا خوبصورت موضوع اور خوبصورت مہمان اور گفتگو جاری ہے، اور ہم آج اس موضوع پر استفادہ کر رہے ہیں جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر عاطف خالد بٹ صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں حضرت اقبال کے بارے میں۔ تو اقبال کا جو میدان ہے، جو ان کی شاعری ہے، جو ان کا کلام ہے، اور اسرار و رموز کے بارے میں اتنا جو ان کا اتھینٹک اور مثبت کلام ہے، تو کیا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے کی ساری بنیاد ہی قرآن کریم ہے؟ اس بارے میں آپ ناظرین کو کس طرح مطلع کریں گے؟ جی بالکل، دیکھیں اقبال نے خود اپنے کلام میں ایک جگہ کہا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر ایسا ہو کہ میرے کلام میں کوئی بات قرآن سے ہٹ کر ہے تو قیامت کے دن آپ مجھے اپنے مبارک پاؤں کا بوسہ نہ لینے دیجیے گا. یعنی مراد ایک اس سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے اپنی شفاعت سے محروم کر دیجیے گا. تو ویسے تو یہ بات کسی بھی مسلمان کے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن اقبال جیسا مسلمان جو قرآن کو بھی سمجھتا ہے، حدیث سے بھی واقفیت رکھتا ہے اور قرآن کا جو پیغام ہے اس کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے، اس کے لیے یہ بات بہت ہی بڑی ہو جاتی ہے. تو ایسے شخص کا یہ کہنا یقیناً بہت معنی رکھتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ قرآن کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں اپنے پورے کلام کے اندر، جس طرح سے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، بالعموم تمام انسانوں کو، کہ آپ آئیے اور قرآن سے جڑیے. یا یہ دیکھیے کہ جو لوگ قرآن سے جڑے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی ہے. جیسے وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ رازنن از حفظ او رہبر شدند از کتابی صاحب دفتر شدند، کہ وہ لوگ جو خود رازن تھے، جو چور ڈاکو تھے، انہوں نے جب اس کتاب سے خود کو وابستہ کر لیا، جب اس کتاب کو اپنے دل میں بسا لیا، تو وہی لوگ تھے کہ جو راہبر بن گئے. تو یہ وہ کتاب ہے جو انسان کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ پھر وہ حقیقی معنوں میں یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اسے ایک عظیم مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، محض دنیا کے دھندوں میں گم ہونے کے لیے نہیں. اس سے تو ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ حضرت اقبال کو اپنے ایمان پر بھی بڑا بھروسہ تھا اور محبت رسول پر بھی بڑا یقین تھا اور اللہ پہ توکل تو تھا ہی. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے زیارت رسول نصیب نہ ہو، مجھے صحبت نصیب نہ ہو. یہ بہت بڑا دعویٰ ان کا، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ اپنے کلام کو اس کی بنیاد قرآن بنا رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہے. آپ دیکھیے کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ان کی جو وابستگی ہے وہ ان کی ایک ربائی سے بہت اچھی طرح جھلکتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائی من پذیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہان بغیر. کہ اللہ تعالیٰ تو دو جہانوں کا غنی ہے، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے روک دے. اور قیامت کے دن اگر وہ جو داور حشر ہے وہ یہ دیکھے کہ اقبال کے نامہ اعمال میں کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے اور حساب لینا ناگزیر ہو جائے، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک نگاہیں ہیں ان سے ذرا اوجھل کر کے لیا جائے تاکہ ان کے حضور شرمندگی نہ ہو. یہ ان کا جو احتیاط ہے اور اس قدر جو محبت ہے، یقیناً یہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے بخشش کا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً انہیں بہت بڑا مقام دیا ہوگا. ہم تو اس پہ امید اور یقین رکھ سکتے ہیں نا. تو اس انداز میں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اقبال نے قرآن سے تعلق کے بغیر کوئی شعر کہا ہی نہیں، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ اب تک یہ بحث موجود ہے کہ قومیت کی بنیاد کیا چیز بنتی ہے، اور ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی 1920 میں قائم ہونے والی جو جغرافیائی ریاستیں ہیں وہ قومیت کی بنیاد ہیں، اور قومیت کا تعین اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، مجھ سے ملنے والا کوئی دوسرا مسلمان جو ہے اگر وہ کسی اور خطے سے ہے تو اس کی پہچان وہ جغرافیائی خطہ ہے. لیکن اقبال جو ہے وہ اس چیز کو درست نہیں مانتے، اور ان کے ہاں قومیت کی بنیاد وہی ہے جو قرآن نے رکھی ہے کہ ایمان والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ ایک گروہ کے طور پہ ہیں، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ دوسرے گروہ کے طور پہ ہیں. تو قرآن نے وہ جو قومیت کا تصور دیا ہے، اقبال اسی تصور کو مانتے ہیں. اقبال کی اگر آپ کلیات دیکھیں اردو والی، تو اس میں جو آخری کتاب شامل ہے ارمغان حجاز، اس میں کچھ نظمیں فارسی کی بھی ہیں. تو ان میں سے ایک نظم ہے، وہ مولانا حسین احمد مدنی نے ایک خطبہ دیا تھا اس سے متعلق ہے، تو نظم کا عنوان بھی حسین احمد ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ ز دیوبند حسین احمد انچے بلا جبیست، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمد عربیست، بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دن ہمیں اوست اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیست. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی
آپ سے جڑ جانا. ان اشعار کا ترجمہ بھی تھوڑا سا ہو جائے. جی یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اجمی جو ہیں یا عجم میں رہنے والے لوگ جو ہیں یہ ابھی تک دین کے اسرار و رموز کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے. اور مولانا حسین احمد مدنی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے منبر پر یہ کہا ہے کہ وطن جو ہے وہ بنیاد ہے قومیت کی، تو کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بھول گئے ہیں؟ اور بمصطفیٰ برساں خویش را کے دن ہمیں اوست، کہ دین کی تکمیل یہ ہے، کسی انسان کا دین کو کاملیت کے ساتھ پا لینا یہ ہے کہ وہ خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈھال لے. اگر بے او نہ رسیدی تمام بولہ بیست، اگر وہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ پایا، اگر کسی نے خود کو اس سانچے میں نہیں ڈھالا تو وہ ابو لہب کی طرف جائے گا، وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آ سکتا. یہاں پہ تو دو ہی معیار ہیں، ایک معیار ابو بکر ہے اور دوسرا معیار ابو لہب ہے. جی بالکل. یقیناً یہ جو دعویٰ ہے حضرت اقبال کا، قرآن آفاقی کتاب ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے پیغمبر ہیں، آپ کی رسالت سب کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے. تو جو اس قرآن کا، جو سنت رسول کا، حدیث رسول کے پیغام کو جو آگے لے کے بڑھتا ہے، یقیناً ان کا دعویٰ بھی آفاقی ہوگا. اسی بنیاد پر حضرت اقبال دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پیغام آفاقی ہے، کہ چونکہ وہ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ جس طرح خدا نے قرآن کو ایک ایسی کتاب بنایا کہ جس کتاب کو زوال نہیں ہے، اور اس کا پیغام جو ہے گزشتہ 14-15 صدیوں سے تمام تر پابندیوں کے باوجود اور مخالفین کے تمام تر حربوں اور ہتھ کنڈوں کے باوجود پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اس وقت دنیا کے 202 جو ریکگنائزڈ ملک ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، اور اس کے علاوہ جو ایسے خطے ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ ممالک کے طور پہ ریکگنائز نہیں کیا گیا، ان سب میں آپ کو ایک خاص تعداد مسلمانوں کی نظر آتی ہے. یعنی ہمیں گرین لینڈ جیسے ملک میں جہاں آبادی ویسے بہت کم ہے اور وہاں پہ ظاہر مسلمانوں کی تعداد بھی اس اعتبار سے کم ہی ہوگی، وہاں پہ بھی مسلمان نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام جو خدا نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا میں بھیجا، وہ خود ایک لازوال پیغام ہے. اور جو بھی اس پیغام سے جڑے گا، اقبال کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی کم و بیش اس درجے کے قریب قریب پہنچ جائے گا کہ اس کو خدا کی طرف سے ایک ایسی رحمت جو ہے وہ حاصل ہوگی کہ اس کو زوال نہیں آئے گا. تو اقبال کا کلام جو ہے وہ اپنی جگہ اس بات کی ایک دعوت دیتا ہے ہمیں. قرآن کی زبان میں چونکہ جو بھیجنے والا ہے وہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، اور جس کو ذمہ داری سونپی گئی وہ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی رحمت ہیں. اور خود قرآن جو ہے، اسے قرآن نے ذکر للعالمین کہا کہ یہ پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. تو یقیناً جو قرآن کی، جو پیغام رسول کی بات کرے گا، اس کی بات بھی آفاقی ہوگی، وہ علاقائی تو نہیں ہوگی. اسی بنیاد پر وہ دو چیزیں تقسیم اس طرح کرتے ہیں قومیت کو. وہ قومیت کو ہماری ذات پات میں تقسیم نہیں کر رہے، بلکہ اسلام اور جو اسلام کے مخالف ہے کفر، یہ دو قومیتیں سمجھتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ کی باتیں قرآن سے متعلق اور پیغام اقبال سے متعلق. تو کیا کوئی ایسا واقعہ ناظرین کی نظر کریں گے آپ کہ جس سے یہ مترشح ہو کہ حضرت اقبال قرآن سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ محبت ان کے دل و جان میں رچی بسی ہوئی تھی؟ دیکھیں، کچھ واقعات تو میں نے ابھی بیان کیے، ایک ان کے بچپن سے اور پھر ایک ان کی آخری عمر سے. دوسرا یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مواقع پہ انہوں نے جس طرح کی باتیں کہیں، ان کی زندگی کے عملی معاملات جو رہے، ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی مذہب اسلام سے یا قرآن سے وابستگی کس حد تک تھی. آپ اس چیز کو دیکھیے کہ اقبال یہاں سے تعلیم کی غرض سے 1905 میں پہلے انگلستان گئے اور پھر اس کے بعد جرمنی. انگلستان سے انہوں نے گریجویشن کی تھی، اور اس کے بعد پھر جب جرمنی گئے تو وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. تو جب وہ لندن پہنچے تو لندن میں ہوا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے صبح کے وقت، خاص طور پہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تب تو وہ اور زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے. تقریباً ہر وقت ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو وہ سردی کے موسم میں ذرا زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے. تو اقبال جو ہے وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی.
تو اب یہ جو سحر خیزی ہے اس کا مطلب محض یہ نہیں تھا کہ اقبال نے اٹھ کے کوئی کھانا بنانا ہے یا کوئی اور زندگی کے امور ہیں جن کو انجام دینا ہے، بلکہ ان کی جو سحر خیزی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ صبح اٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن سے پہلے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے فجر کی، اور یہ ان کی پوری زندگی کے معمول میں شامل رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مختلف جگہوں پہ ویسے بھی معذرت، یہ جو دو الفاظ ہیں سیر خیزی اور شب بیداری، جی تو یہ اس سے تو یہی مترشح ہوتا ہے جو رات کو جاگنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ ویسے تو جو نام نہاد مجلسیں ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو شب بیدار ظاہر کر لیا ہے، شاید انہوں نے لفظ مستعار لے لیا اور غلط طور پر۔ تو جی آپ فرما رہے تھے اس پر۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جس طرح سے پھر بیان کرتے ہیں، مطلب وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ قرآن سے وابستہ ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جدت کردار جو ہے یا آپ کا کردار کا زمانے کے تقاضوں کے مطابق ڈھلتے جانا اور اس میں خود کو اس نہج پہ قائم رکھنا کہ آپ واقعی اللہ کے نائب ہیں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ قرآن آپ کے ساتھ جڑا ہو، آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوں، تب اس کی ایک جھلک آپ کے کردار میں نظر آئے گی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ فرمایا اس میں یہی فرمایا تھا نا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راہ حق سے جدا نہیں کر سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی، جب تک تم قرآن سے اور میری سنت سے جڑے رہو گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو جناب ڈاکٹر عاطف بٹ صاحب کی، اس سے مزید استفادہ کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑا خوبصورت موضوع اور خوبصورت مہمان ہمارے، اور گفتگو فرما رہے ہیں حضرت اقبال کا جو قلبی تعلق ہے قرآن کے ساتھ، بلکہ ان کی ساری شاعری مترشح ہوتی ہے اور یہی ترجمہ و تفہیم اس سے نکلتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کا گہرا شغف تھا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، اسی بات سے ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ حضرت اقبال کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی جو والہانہ محبت ہے، تو اس بارے میں تو ایک پوری تحریک ہے نا کہ بچپن سے ان کا قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، والدین کا تربیت کرنا، پھر ان کو ماحول بھی میسر آ جانا، لیکن ماحول تو وہ انگلینڈ میں بھی رہے، جرمن میں بھی رہے، وہاں سے واپس پلٹ کے بھی وہ قرآن کے ساتھ متعلق رہے۔ یہ بات تھوڑی سی عجیب نہیں لگتی؟ سر اسی حوالے سے انہوں نے جو کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو یعنی وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے وابستگی، وہ مدینہ اور نجف کے دو حوالے جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں۔ اصل میں دیکھیں، اقبال نے یورپ جانے سے پہلے 1905 میں وہ گئے ہیں وہاں، اور پھر 1908 میں ان کی واپسی ہوئی ہے وہاں سے، اور یورپ سے واپس آنے کے بعد قرآن کو جس طرح سے دیکھا، جس طرح سے پڑھا، جس طرح سے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے کلام میں جا بجا آپ کو باقاعدہ آیات کے ٹکڑے ملتے ہیں، باقاعدہ حوالے ملتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہی اصل میں منبع ہے جس سے مسلمان اپنی زندگی کے قوانین، دساتیر اور آئین جو ہیں وہ اخذ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ انہوں نے اگر اپنی زندگی کو کسی خاص سانچے میں ڈھالنا ہے تو ان کو رجوع کرنا پڑے گا بہرطور قرآن کی طرف۔ اپنے کلام میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ جو ہے اس کے لیے آئین جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی آئین نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ انسان کی شکل میں وہ دنیا میں اپنا نائب یا خلیفہ بھیجنے کے خواہاں ہیں، تو اقبال نے جو خودی کا تصور دیا ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ان کے ہاں سب سے بڑا تصور خودی کا تصور ہے۔ وہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ وہ جس نے عموماً حضرت علی کی طرف منسوب جی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
تو اقبال نے اس چیز کو جو اپنے کلام میں جس طرح سے بیان کیا ہے، یا انسان کے بطور نائب زمین پر آنے کو، یا نیابت الہی کا جو تصور اقبال کے ہاں ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ وہ خودی کے ساتھ کس طرح جوڑتے ہیں کہ اپنی پہلی مثنوی اسرار خودی میں وہ کہتے ہیں کہ در بیان ان کے تربیت خودی را سے مراحل است، مرحلہ اول را اطاعت و مرحلہ دوم را ضبط نفس و مرحلہ سوم را نیابت الہی نومید انت، کہ خودی جو ہے اس کی تربیت کے 3 مرحلے ہیں، اور ان میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اطاعت ہے، اور اطاعت سے مراد اللہ کی کلی اطاعت ہے، دوسرا جو ہے وہ ضبط نفس ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پہنچ کے انسان اس معراج کو پا لیتا ہے کہ وہ نیابت الہی کا فریضہ ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اقبال کے کلام میں قرآن باقاعدہ طور پہ گندھا ہوا نظر آتا ہے، قرآن کی آیات جو ہیں یا ان آیات سے اخذ کردہ مفاہیم جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ہمیں جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اقبال واقعی صرف دعوے کے طور پہ نہیں بلکہ عملی طور پہ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اسی سے اخذ کردہ ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو اسی طرح آپ بیان کرتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اصل میں یہ جو نا ایک ترتیب ہے مطالعے کی اور غور و فکر کی، آپ جیسے مفکر اسکالر سے سنا ہے کہ جب ہم تدبر شروع کرتے ہیں تو ہم آفاق میں دیکھتے ہیں، ہم اطراف میں دیکھتے ہیں، حالانکہ تدبر کا آغاز اپنے آپ سے ہونا چاہیے، جس طرح قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر سے شروع کرو۔ جی بالکل۔ اور پھر انسان کو یہ کہا گیا کہ انسان دیکھے، فلینظر الانسان، وہ اس طرف دیکھے کہ مما خلق، اس کی اپنی یہ جو باڈی ہے، یہ جسم ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ پہلے اندر ہے، پھر اس کی باڈی ہے، پھر اس کے بعد اس کی خوراک آ جاتی ہے، فلینظر الانسان الی طعامہ، کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، پھر اس کی سواری کی طرف، پھر آفاق کی باری آتی ہے۔ اور ہم نے بدقسمتی سے جب تدبر شروع کیا تو ہم نے آفاق سے شروع کر دیا۔ یہی تو مسئلے ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل میرا خیال ہے اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ جو خودی کا تصور دیکھے۔ دیکھیے خودی کے تصور کے علاوہ ہمارے ہاں آج کے دور میں جو حالات ہیں سیاسی اعتبار سے، جو معاشرتی بگاڑ ہمارے ہاں آیا، جو اقدار کی شکست و ریخت ہوئی، اس میں افراد بطور مجموعی اور فرد بحیثیت ایک اکائی کے جس طرح سے متاثر ہوا، اس میں انسان کی نفسیات پہ سب سے بڑا بگاڑ آیا۔ تو اقبال جو ہے وہ اس بگاڑ سے بچانے کے لیے، یہ نفسیات کی وہ جو شکست و ریخت ہے اس سے بچانے کے لیے مسلمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مسلم استی سینے را از آرزو آباد دار، ہر زمن پیش نظر لا یخلف المیعاد دار، کہ اگر تم مسلمان ہو تو ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر لحظہ تم اپنے سامنے قرآن کے پیغام کو رکھو، اور کبھی بھی نا امید نہ ہو، اور یہ یاد رکھو کہ خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس نے یہ خود فرمایا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد، کہ وہ اپنے وعدوں کو بھولتا نہیں ہے، وہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے۔ اللہ تو ہے غیرت والا اور وہ اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے، اور یہی تقاضا وہ اپنے بندے سے کرتا ہے کہ اگر تو نے میرے ساتھ تعلق بنایا تو کم از کم وعدے تو پورے کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں ایک بات اور پیدا ہوتی ہے، بلکہ عام سی ہے، کہ حضرت اقبال نے بڑے استعارے استعمال کیے ہیں، الفاظ کا استعمال جا بجا، عربی کے الفاظ نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ، تو وہ مشکل الفاظ ہیں ان استعاروں کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی آسان سا رستہ ہے کہ اس طرح سمجھا جا سکتا ہے ان کو؟ دیکھیے آسان رستہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ عربی اور فارسی دونوں زبانیں سیکھیں، اور ان کے وہ ذریعے تو ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم تو انگریزی پڑھیں گے، ہماری مجبوری ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم نے انگریزی کو ایک برتر زبان سمجھ لیا ہے، اور اپنی مقامی زبانوں کو، اور خاص طور پہ وہ زبانیں جن سے ہمارا رشتہ ماضی میں جڑا رہا ہے، یا ہمارا مذہبی طور پہ جس زبان سے رشتہ ہے، ہم نے اس زبان کو یا ان زبانوں کو انگریزی سے کمتر سمجھ لیا ہے۔ یہ ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں۔ اب اگر اقبال کی طرف جائیں تو اقبال جو ہے وہ ظاہر ہے اس طرح کی کسی جو ہے وہ نفسیاتی الجھن کا شکار نہیں ہے، بلکہ وہ بہت کلیئر ہیں، نفسیاتی مرض کی طرف نہیں ہے وہ
کہ میں نے اپنے کلام کو کس طرح ایک خاص سانچے میں ڈھالنا ہے اور کس طرح سے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. اور وہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ قرآن سے وابستگی اور پھر قرآن کے راستے خدا سے وابستگی کا جو تصور ہے اقبال کے ہاں، تو اس پہ جو ہے وہ اقبال کہتے ہیں کہ گر خدا داری زغم آزاد شو از خیال بے شکم آزاد شو. آج ہمارا زبانوں سے وابستگی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان سے وابستگی جو ہے وہ ہمیں معاشی اعتبار سے فائدہ دے سکتی ہے، اور عربی یا فارسی یا اردو یا پنجابی یا ہماری جو باقی علاقائی زبانیں ہیں ان سے وابستگی شاید ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. تو یہ اقبال کی جو بات ابھی جو میں نے شعر اقبال کا پڑھا کہ گر خدا داری زغم آزاد شو، کہ اگر تم خدا رکھتے ہو، خدا سے اگر وابستگی ہے، اگر اس پہ ایمان ہے، تو پھر یہ غم سے آزاد ہو جاؤ. یہ کوئی جو ہے نا غم نہیں ہے تمہیں پھر. از خیال بے شکم آزاد شو، اور یہ جو کم اور زیادہ کا خوف ہے نا تمہیں کہ کوئی جو ہے وہ گھٹا سکتا ہے اور کوئی بڑھا سکتا ہے، اس سے بھی آزاد ہو جاؤ. تو اس سے تو آپ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ انگریزی دانی جو ہے وہ علم کا نام نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کو انگریزی زیادہ آتی ہے تو وہ بہت بڑا عالم ہے، یا صرف فارسی زبان آتی ہے تو بڑا عالم ہے. تو زبان دانی اس کے عالم ہونے کا ثبوت تو میرے خیال جی ہرگز نہیں. میری چونکہ پی ایچ ڈی لسانیات میں ہے تو لسانیات میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی زبان کسی دوسری سے برتر یا کمتر نہیں ہے. آپ کی ایک جذباتی وابستگی ہو سکتی ہے کسی زبان سے، لیکن زبانیں کمتر اور برتر کے درجوں میں بانٹ کے نہیں دیکھی. یعنی زبانیں جو ہے یہ راستہ ہے علم کو حاصل کرنے کا یا علم کو جاننے کا. جس زبان میں ہم کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ زبان آنی چاہیے. تو یہ تو نہیں کہ ایک زبان پڑھ لی تو اس کے بعد وہ اسکالر. آپ کی لسانیات پہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے کہ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی ماشاءاللہ آپ کو خاصا عبور ہے. اس بارے میں کوئی دو چار اچھے سے جو آپ کے پسندیدہ اشعار ہیں وہ ناظرین کی نظر کر دیتا کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں. ایک تو دیکھیے کہ انسان نے بہت بعد میں یہ تصور لیا کہ اچھا آسمان کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. انسان جو ہے اس نے یہ جو خلا کو تسخیر کرنے کا یا دوسرے سیاروں پہ کمند ڈالنے کا سلسلہ ہے یہ بہت بعد میں شروع کیا. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ واقعہ معراج جو ہے وہ بہت پہلے سے موجود تھا. تو اقبال اس واقعے کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یہ جو آسمان ہے یہاں تک رسائی ممکن ہے، اور خدا نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ کائنات جو ہے اسے مسخر کیا گیا ہے انسانوں کے لیے، اور انسان کو جو نائب بنا کر بھیجا ہے اپنا، تو اس نائب کو بہر طور بہت سے اختیارات بھی دیے گئے ہیں اور بہت سی پابندیاں بھی اس پہ لگائی گئی ہیں تاکہ وہ بالکل ایک شتر بے مہار کی طرح بھاگا نہ پھرے دنیا میں. تو اقبال جو ہیں وہ اپنے کلام میں جگہ جگہ اس رہنمائی کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ کلام جس کی طرف تم نے آنا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو تم پہ زندگی کے نکات کو اس طرح واضح کرے گا کہ تمہیں پھر کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ اقبال نے مختلف جگہوں پہ قرآن کے ٹکڑے استعمال کیے ہیں. اقبال نے صرف قرآن کے آیات ہم کہہ سکتے ہیں، جی وہ ٹکڑوں سے مراد میں اقتباسات لے رہا تھا. جی بالکل بالکل. دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال نے صرف قرآن کی آیات کے اقتباسات استعمال نہیں کیے بلکہ احادیث بھی استعمال کی ہیں. اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی از دہر دہر از زندگی است لا تسب الدہر فرمان نبی است. یہ ایک حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں خود ہوں. تو وہ لا تسب الدہر جو ہے وہ وہاں سے حدیث کا ٹکڑا لے کے اقبال نے کس خوبصورتی سے اس کو اپنے کلام میں جگہ دی. یقیناً بڑی خوبصورت باتیں آپ کی، اور جی چاہ رہا ہے کہ اس سے مزید استفادہ کرتے رہیں. موضوع پر آپ نے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ رہنمائی کی ناظرین کی. ناظرین، آج کے اس موضوع پر سیر اصل گفتگو ہوئی اور ہمارے مہمان گرامی جناب ڈاکٹر پروفیسر عاطف خالد بٹ صاحب بڑا خوبصورت انہوں نے موضوع پہ اپنا اظہار فرمایا ہے. انشاءاللہ مزید اس موضوع پہ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. اگلا موضوع، نیا ٹاپک، نیا مہمان، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج اسی امید کے ساتھ کہ ہمیں بھی اس خوبصورت موضوع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کے ساتھ وابستگی اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو ہماری بڑی خوش بختی ہوگی. بہت شکریہ، والسلام.
Mm-hmm.